عنوان کے پیش نظر مدنی صاحب سے جانتے ہیں کیا تباہیاں قیامت کے دن آتی ہیں، کیسے واقع ہوگی قیامت اور کیا منظر ہوگا اور انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی، جانتے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب اپنے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے تمہیدی کلمات کے طور پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے جس کے اندر کل ملا کر 114 سورتیں ہیں، اس میں سے قرآن مجید کی سورت نمبر 99 اور سورہ نمبر 101 یعنی 101 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بتلاؤں گا، تو ہمارے سامنے بریف قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم سوالات اور جوابات کے ذریعے سے باقی کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب کہ یہ زمین لوگوں کی اور اس زمین پر پائے جانے والی ساری خبروں کو بیان کرنا شروع کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اور یہ زمین اطاعت کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو جو کچھ بھی بتلایا، اس بنیاد پر وہ ساری چیزیں بتلانا شروع کر دے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسانوں کو ان کے کرتوت، جو کچھ بھی انہوں نے اچھے اور برے عمل کیے، سب بتلائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اب انسان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اچھا کام کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی گناہ اور شر کرے گا تو قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور سورہ نمبر 101 میں بتایا گیا، القارعۃ ما القارعہ، ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کھڑانے والی، ٹھوکنے والی ایک قیامت ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے قاریہ کے بارے میں، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو بتلا دے قاریہ کے بارے میں۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند لوگ بھاگ رہے ہوں گے سراسیمگی کی حالت میں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جو پہاڑ بڑے بڑے ٹھہرے ہوئے ہیں روئی کے گالوں کی طرح بے وقعت ہو کر، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ اب ایسے وقت پر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال، اچھے نام اعمال بھرے بھرے ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہترین خوش و خرم زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اچھے اعمال بالکل نہیں ہوں گے اور اس کے نام اعمال خالی پڑے ہوئے رہیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، یہ ہاویہ نامی گڑھا کیا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی گرم آگ کی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو جلایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو۔ ہیلو۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم کلیان سے بول رہے ہیں. جی کلیان سے کون صاحبہ؟ ہم ریزا بولتے. رضا. ہاں ریزا. جی جی رضا صاحبہ بتائیے کیا سوال؟ پروگرام بے انتہا پسند ہے الحمدللہ. اور ہم ہمیشہ پہلے ایپیسوڈ سے دیکھتے ہیں, شاید ہی کچھ مس ہوئے ہوں گے اس میں. جی جی جی. ہاں اور آپ کو, راہل صاحب کو اور مولانا مدنی, ہم نے آج دن تک ایسے مولانا کسی چینل پر نہیں دیکھے. اللہ کا احسان ہے آپ کی خدمت کے لیے. مولانا ہے. جی جی. ہاں اور ان سے اتنی معلومات ہم نے لیے کہ جو کچھ ہمارے خدشات سے سب دور ہو رہے ماشاء اللہ. جی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. ہم ہمیشہ ٹرائی کرتے ہیں. ہم کلیان سے, بامبے سے بولتے. جی جی جی. ہاں غالباً پہلی مرتبہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہمارے. ہاں جی تو وہی اس کے لیے ہم جیسا مولانا مدنی سے بہت ساری معلومات لیتے ہیں, کچھ ایسا ایپیسوڈ کے باہر کی بھی لیتے ہیں. تو آج ہم آپ سے جیسا پوچھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو تباہی آئیں گی تو وہ سور پھونکنے سے پہلے آئیں گی یا سور پھونکنے کے بعد آئیں گی؟ بہتر. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسا ابھی پورا سارا جو عالم ہے تو قیامت کی تباہی کے بعد کہاں پر جیسا جمع ہوگا؟ جی. اور تیسرا ایسا ہے کہ سب مومن ہی قبر سے اٹھیں گے یا اہل کتاب اور کافر بھی؟ جی جی جی. ذرا ہم کو, کیونکہ ہم بہت سارے کتابوں میں الگ الگ پڑھتے ہیں تو اتنی معلومات ہم کو نہیں ہے. اور اگر کوئی قرآن کی آیتوں کا اس کا حوالہ بھی ہوگا تو مہربانی کر کے آپ ہم کو دیجیے گا. جی بہتر. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب 3 سوال ہمارے یہاں ہیں. ایک تو پہلے کہ سور پھونکنے والی بات ہے کہ وہ کب پھونکا جائے گا اور کیسے پھونکا جائے گا, اور قیامت میں سارا عالم ایک جگہ جمع ہوگا, وہ کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, اس سے متعلق. اور اہل کتاب اور غیر سبھی لوگ کیا قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یا صرف مومن اٹھائے جائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی طور پر بہن نے 3 سوالات کیے ہیں. پہلا سوال سور سے متعلق ہے, دوسرا سوال حشر سے متعلق ہے, کہاں پر جمع کیا جائے گا, تیسرا سوال نشر سے متعلق ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ بھی پھر دوبارہ اٹھیں گے تو کس شکل میں اٹھیں گے. جہاں تک پہلا سوال ہے سور پھونکنے کا کہ قیامت کے دن کی تباہیاں سور پھونکنے سے پہلے رہیں گی یا بعد میں, تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ٹاپک لیا تھا قیامت کی نشانیاں. 57 چھوٹی نشانیاں ہیں. نشانیوں کا مطلب ہے کہ اس میں بھی دنیا پر اثرات پڑیں گے, اور 10 بڑی نشانیاں ہیں, اس کے اندر بھی تھوڑی بہت تباہی آئے گی. جیسے دجال آنے پر تباہی ہوگی, یاجوج ماجوج آنے پر تباہی ہوگی. تو یہ جو تباہیاں ہیں وہ تباہیاں تو قیامت سے پہلے کی ہیں, جس کو ہم قیامت کی نشانیوں میں ہم نے ذکر کیا ہے. لیکن جو ہم قیامت کے دن کی تباہیاں, جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں, یہ تباہیاں سور پھونکنے کے بعد کی تباہیاں مراد ہیں. مدنی صاحب سوال ہم جاری رکھیں گے. یقیناً ایک کالر اور لائن پر موجود ہیں, ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یہی سوال ان کا بھی رہا ہو. ہیلو. السلام علیکم مظہر بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسا حالکم؟ الحمدللہ انا طیبون. الحمدللہ. جی جی بھائی کہاں سے اور کون؟ عقیل احمد مومن پورا ادکیر. جی 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 عقیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. جی آپ ماشاءاللہ ریگولرلی ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. ہمیشہ سے فون کرتا ہوں, آپ پہچانتے ہیں, میرے لیے یہی کافی ہے. جی 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 میرے مختصر سے سوالات ہیں, جی نوٹ کرتے جائیے. جی اور اس کی وضاحت چاہوں گا میں. جی جی قیامت کیا ہے؟ جی قیامت میں دجال کا رول کیا ہے؟ جی اس کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ جی جی کیا یاجوج اور ماجوج بھی قیامت کے قریب رونما ہونے والے ہیں؟ بھائی آپ نے پچھلا پروگرام ہمارا دیکھا ہوگا تو ان مسائل پر جی میرا مس ہو چکا ہے. اچھا جی بہتر بہتر. اور کیا مستقبل میں سائنس قیامت کی کوئی حتمی تاریخ معلوم کر سکے گی؟ اچھا جی. دور حاضر میں ایڈس اور بھیانک ایٹمی جنگیں کیا قیامت کی سی تباہ کاریاں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں؟ اچھا جی اچھا جی بہتر صاحب. بہت شکریہ عقیل صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. پے در پے ہم آپ کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے. پہلا سوال جو بہن نے کیا تھا اس سے متعلق ہم بولیں گے, جو قیامت کے تعلق سے چل ہی رہا تھا, سور پھونکنے سے والی بات تھی. تو بہن نے جو سوال کیا ہے, جہاں تک کہ قیامت کی تباہیاں جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ سور پھونکنے کے بعد کی ہیں, اور کل ملا کر عام طور پر جنرل جو مشہور ہے وہ 2 سور پھونکے جانے کا ذکر ہے. لیکن قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا.
ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو دہشت طاری ہو جائے گی. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ کہ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب دہشت میں آ جائیں گے. دوسرا جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي الْأَرْضِ جو کوئی بھی لوگ زندہ رہیں گے زمین پر اس وقت پر وہ سارے کے سارے لوگ بے ہوش پڑ جائیں گے. اور تیسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں پورے کے پورے وہ سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے. اسی میں بہن کا تیسرا جواب بھی ہے یا تیسرے سوال کا جواب ہے کہ پورے لوگ اٹھیں گے. یوما یکون الناس، الناس کہا گیا، پورے کے پورے لوگ اٹھیں گے، یہودی، اہل کتاب، کرسچن، مسلم، غیر مسلم، سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے. تو یہ ہو گیا سور پھونکنے کی 3 قسمیں، سور پھونکنے کے بعد کی تباہیاں. اور جہاں تک یہ کہ حشر کہاں پر ہوگا، عام طور پر لوگوں کے پاس مشہور ہے کہ سیریا میں حشر قائم ہوگا یا پھر عرفات میں، تو اس کی کوئی آتھینٹک دلیل نہیں ہے. البتہ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ رات پڑھیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جہاں پر یہ قیامت قائم کی جائے گی یہ زمین اور آسمان کو ٹوٹلی بدل دیا جائے گا اور اس پر قیامت قائم ہوگی. اس کا مطلب نکلا کہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا. البتہ جہاں پر احادیث طیبہ میں سیریا میں حشر کا ذکر آیا ہے وہ حشر سے مراد دنیاوی حشر ہے نہ کہ آخرت کا حشر ہے. یعنی کہ آخری جو قیامت کی نشانی ہے 10 بڑی نشانیوں میں سے، وہ جب آگ نکلے گی تو لوگوں کو جمع کرے گی. حشر کا معنی ہے جمع کرنا، یہاں تک کہ لے جا کر ان کو سیریا چھوڑے گی. جب لوگ سیریا سے واپس آنا شروع کریں گے اس وقت پر قیامت قائم ہو جائے گی. تو وہ حشر مراد ہے دنیاوی حشر. یہ بہن کے سوالات تھے. جہاں تک بھائی نے سوالات کیے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں، دجال کے بارے میں، اس کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کے دن، قیامت قائم ہونے کے دن کی تباہیاں. تو قیامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی خود فرمایا کہ قیامت وہ دن ہے کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا. جہاں تک ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ سب قیامت سے پہلے، قائم ہونے سے پہلے 10 بڑی نشانیوں میں سے آئیں گے. پہلے امام مہدی حدان اللہ بھی، دوسرے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، تیسرے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے ہے یاجوج اور ماجوج. یہ ہے کنٹینیوسلی ایک وقت پر ہونے والی 4 نشانیاں ہیں جس کے ڈیٹیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور بھی انشاءاللہ کچھ سوالات کے جوابات رہتے ہیں. بات رہے گی ہے، بات میں بات چھیڑتے ہیں. قیامت کی تاریخ سائنٹیفیکلی کوئی دریافت ہو سکتی ہے یا سائنٹیفیکلی قیامت کا کوئی اپروول یا ایکسپٹنس ملتا ہے کیا؟ اس طرح کی بات ہے تو یہ پروگرام کے دوران ہم انشاءاللہ ساری باتیں کریں گے. ناظرین فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمیں بذریعے SMS بھی اپنے سوالات روانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور عالمی ناظرین ہمیں اپنے SMS 4412 پر روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین اور بھی جو باتیں پوشیدہ ہیں قیامت کی تباہیوں سے متعلق جانتے ہیں ہم اس بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب، جی میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں، محمد مصطفیٰ ایڈوکیٹ. جی مصطفیٰ صاحب. جی جناب، یہ قیامت کا دن آج کے دنیاوی دن کے لحاظ سے کتنے دنوں کے برابر ہوگا یہ جاننا چاہتا ہوں، برائے کرم بتائیں گے. بہتر صاحب، بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا. جی شکریہ. ٹھیک ہے مدنی صاحب، بھائی نے کال کیا ہے. ابھی قیامت کا دن آج کے دن کے حساب سے کتنا بڑا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حج میں ذکر کیا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ایک وہ دن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے رب کے پاس ہوتا ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر، 100 سال نہیں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اس کی تشریح میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دن سے مراد آخرت کا دن ہے، یوم القیامہ، قیامت کا ایک دن، یوم الآخر، الیوم الآخر، وہ آخری دن. یہ دنیا کا جو آخری دن رہے گا اس کا جنت اور جہنم، یہ جو آخری دن رہے گا 1000 سال پر مشتمل رہے گا. باقی کا یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا سورہ معارج کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کے اندر کے 50,000 سال کے برابر، اور
یہ جو بتایا گیا ہے وہ آنے اور جانے کا ڈسٹینس بتایا گیا ہے فرشتوں کے زمین سے آسمان، آسمان سے زمین تک آنے جانے کا ڈسٹینس بتایا گیا ہے، کوئی اس میں کنفیوز نہ ہو جائیے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے 1000 سال کے برابر، اس کا تعلق الرد علی الجہمیہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے۔ دراصل ایک حدیث شریف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کی روشنی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غریب ہوں گے، جن کے